اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ابھی جو تازہ خبر، دو ایسی تازہ خبر دیکھا جس سے انسانوں کے پاس علم نہیں ہے، خاص کر کے انڈیا میں اور پاکستان میں علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، تاریخ کا۔ وہ دو باتیں پہلے بتانا چاہتا ہوں میں۔ ایک، ابھی میں نے ایک ایسا ویڈیو دیکھا پاکستان میں جو قدیم آثار قدیمہ جیسے کھدوائی کے دوران ایک شہر کا شہر نکل آیا، اور وہ شہر کو آج کے نیو یارک جیسا ترقی یافتہ بتا رہا راوی، یا آپ کہیں جو ویڈیو بنایا وہ شخص۔ اور قرآن میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ شداد حامان کے زمانے میں، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر جو اللہ تعالیٰ 25 سے 27 کا ہی ذکر کیا قرآن میں، ان میں یہ بات بتائی تھی کہ ان دنوں بھی انسان غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، حماقت سے دولت جمع کرتا اور دولت کا غرور دوسروں کے اندر ثابت کرنا چاہتا، بہادری کا ذکر کرتا، وہ حماقت سے لوگوں کے اوپر جبر کرتا، بہادر اپنے آپ کو کہلانا چاہتا، حکومتیں چھینتا اور اپنے آپ کو بادشاہ کہلانا چاہتا۔ یہ باتیں اللہ نے قرآن میں تفصیل سے دیا، لیکن میں یہ لاہور یا جو ملتان یا جو بھی علاقہ ہے یہ جہاں پر ابھی شہر نکل آیا، جیسا کافی عرصہ ہوا ہوگا کیونکہ وہ ایک میوزیم جیسا بھی ہے وہاں، اور آثار قدیمہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ زہریلے ناک سانپ جیسے، کوبرا جیسے سنیکس ہے۔ تو بولنا مجھے یہ ہے کہ جو شخص یہ ویڈیو بنایا وہ بتا رہا کہ یہاں کی جو تاریخ ہے وہ بدھزم کی ہے، یہاں کی تاریخ ہندوازم کی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اس واسطے مجھے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ دو باتیں اس واسطے کہ ہندوازم صرف رام سے کاؤنٹ کیا جا رہا، بت پرستی کہہ لے وہ آپ جو ہے پیغمبروں کے زمانے سے ہے، اب وہ اس میں ان گنت ہزاروں سال آ سکتے آپ کو، لیکن بت پرستی سے ہندوازم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بار بار یہی بتانا چاہ رہا ہوں، آج ہندوستان میں نازک وقت ہے مسلمانوں کا، اس واسطے اس پہ میں ہر وقت علم کے اعتبار سے روشنی ڈال رہا ہوں۔ تو بدھزم اور ہندوازم ہے، اس زمانے میں سناتن ہے، موجودہ جو پرانی تاریخ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں، لیکن ہندوازم نام کا کوئی نہیں تھا۔ اور بدھزم صرف 2500 سال ہے، بدھا گوتم بدھ 2500 سال پہلے بادشاہ چھوڑ کے منک بن گیا تھا۔ منک جو ہے ہمارے اسلام میں منک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا قرآن کے اندر، منک اور بدھزم کا ذکر نہیں ہے، بدھ مذہب کا، ہندوازم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے قرآن میں بھی۔ تو اللہ نے قرآن میں مذہب کے نام بھی بتائے، پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے کون سا مذہب کون سے خطے پر تھا، کون سے علاقے میں تھا۔ ایک بات یہ ہے، علم کی کمی ہے ہمارے پاس، ہندوازم نام کا کوئی نہیں تھا، وہ بتانا ہے مجھے۔ اب دوسرا یہ بتانا ہے مجھے کہ ابھی ایک 35 سالہ افغانستان سے ایک شخص آیا انڈیا میں 4 سال پہلے، اور اس نے ایک ایسا چولا پہنا جو ایک بابا کہلائے، جیسے سنت جو کہتے ہیں یا رشی جو کہتے ہیں یا ولی کی طرح اپنے آپ کو بتانا چاہا، اس نے ثابت کرنا چاہا، یا غفلت میں ڈالنا چاہا نہیں معلوم، یا اس نے واقعی اللہ سے لو لگانے کی بات کی نہیں معلوم، لیکن 4 سال سے وہ افغانستان سے فرار ہو گیا، یا پھر ہندوستان میں ہر علاقے میں بھٹکتا رہا۔ لیکن ان 4 سالوں میں اس نے
3 کروڑ سے زیادہ کچھ پراپرٹی اس نے جو بنائی انڈیا میں، اور بدقسمتی سے اس کے پاس انڈین سٹیزن شپ کا جو کوئی پروف نہیں تھا، اس واسطے پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا. وہ صوفی اپنے آپ کو بتانا چاہ رہا، تو وہ پراپرٹی اس کے جو چاہنے والے ہیں، جیسے مرید ہو جاتے ہیں لوگ، اور جو ہے اس پراپرٹی کو اپنے مرید جیسے جو چاہنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیا. وہ پراپرٹی کو ہڑپ لینے کے لیے انہی کا ڈرائیور اور دوسرے 2 اور ساتھی، 3 ساتھی ایک ساتھ اس کے سر پہ گولی مار دی، اس صوفی کے جو اپنے آپ کو صوفی بتانا چاہ رہا، اور اس کو مار ڈالا گیا. میں شہید نہیں کہوں گا، اس واسطے کہ میں باریکی سے اسلام کی تحقیقات کی ہے. ایک ولی اللہ شہر میں مشہور ہوئے، تو دوسرے شہر کے ایک ولی اللہ بولے چلو اس ولی اللہ کو دیکھتے ہیں جا کے، کیا واقعی وہ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے اس پر. چلو دیکھتے. جا کے دیکھا تو ایک تو وہ قبلہ روح ہو کے تھوکے ہو، ایسے قبلہ روح کے، یعنی سامنے قبلہ ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے وقت میں سوچتے اس طرح سے. اب میں جو فیس کیا ہوں واقع ہمارے یہاں کا جو سمت ہے وہ قبلے کا ہے، یہ میرا ایسے تھوکے انہوں. ایک نوٹ کرے انہوں. دوسرا ٹھہر کے پیشاب کیے. تو یہ دونوں باتیں، یہ جو اللہ کو واقع ناپسند ہے، ولی اللہ تاڑ گئے اور کہا یہ ولی نہیں ہے، چلے گئے واپس. اسی طرح میں بھی یہ بتا رہا ہوں یہ صوفی نہیں ہے. میں آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں. آپ لوگوں کے پاس جس قسم کا بھی علم ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے علم کے حساب سے مجھے حقیر سمجھے، آپ ذاکر نائک جیسے لوگوں کو یا طارق جمیل جیسے لوگوں کو قابل سمجھے. مجھے اس سے میرے جو ہے جو کہنا چاہیے میرے جو رتبہ انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی نہیں فرق پڑتا. میرے اللہ کے پاس مجھے رتبہ بنانا ہے، پائے در پائے مجھے آگے جانا ہے، اور میری منزل مقصود ہے اللہ کا کن فیکن حاصل کرنا میری ذات زندگی میں، حیات میں. بریتھ از فنش، لائف از فنش سے پھر میرا کوئی مقام نہیں رہے گا. لیکن جب تک مجھے اللہ والا نہیں بنا لیتا، تب تک مجھے میرے علم کے غرور کو میں اللہ کے سامنے رکھ کر معافی مانگتا ہوں. آپ کو برا لگے گا کہ یہ دوسرے علماء کو حقیر سمجھتا ہے. یس، میں حقیر سمجھتا ہوں، میں بالکل حقیر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا ہندوستان چل رہا، کسی نے جو ہے مرد بن کے سامنے نہیں ٹھہرا، چاہے وہ طالبان ہو یا چاہے وہ ISI ہو، کوئی کیوں نہ ہو، جماعتیں جتنے بھی جو ہے جہاد بولتے ہیں، استغفر اللہ، وہ جہاد نہیں ہوتا. مسلمان وہ جو اپنی مسجد کو بھی حفاظت کرے، مسلمان وہ جو ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، مسلمان وہ جو ہمارے قرآن کی حفاظت کرے. وسیم رضوی تمہارے سامنے زندہ ہے اور تم حفاظت نہیں کر سکے قرآن کے. جو ہے اس نے جو آیتیں لے کے ہم کو عدالت میں جو ہے رجوع ہوا اور ہماری جو ہے بے عزتی کرانا چاہا. اس کے بعد میں جو ہے ہم وسیم رضوی کا کچھ نہیں کر سکے. تو ہم مسلمان ایمان والے نہیں ہیں، یہ میرا ڈکلیئر ہے سارے مسلمانوں کے لیے. آپ مجھے بھلے جاہل کہہ لو، شیطان کہہ لو، یا جو ہے کافر کہہ لو، کیونکہ کافر کا لفظ ہمارے علامہ اقبال بھی یہ سن چکے ہیں مسلمانوں سے. تو میں یہ آدمی کو صوفی نہیں سمجھتا، اس واسطے کہ جو آدمی اپنی حیات میں دولت کمانے کا لالچی ہو، وہ اللہ کے دین کے اوپر پورا نہیں اترتا. کیونکہ دولت سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ولی کون ہے اللہ کا، پہلے ترک دنیا ہے،
اگر آپ دنیا سے کنارہ کش نہیں ہوتے تو آپ کے پاس ابتدا کی بنیاد ولیوں جیسی اللہ کے رابطے والی اللہ کا سلسلہ نہیں ملتا۔ دوسرا، ترک دنیا کے بعد آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو جانا لازم اور ملزوم ہے۔ تیسرا، فنا فی اللہ کا درجہ ہے۔ تو یہ تین دولتیں اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو آپ میرے نظریے سے آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے ولی بننے کا، اور ولی وہ جو کرامتیں دکھائے دنیا میں۔ اب میں ولی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنو، 12 سال سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہو رہی، یعنی ویڈیوز میں چیک کرو، مگر میں ولی نہیں ہوں، ڈکلیئر کر رہا ہوں، میں حقیر ہوں، ذرہ ہوں، میں بھی کچھ مقام نہیں بنا اللہ کے دربار میں، لیکن میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے کتابیں پڑھی۔ میرے پاس میرا مرید میں بننے کے لیے مرشد نہیں ہے، میں چاہتا بھی نہیں، کیونکہ میرے کو آج اللہ کے دین کو قائم اور دائم رکھنے انڈیا اور پاکستان میں چاہیے، نہیں ہے کوئی، تو میرے سامنے ولی کوئی نہیں ہے، ہوگا انہیں اپنی آخرت بچا لے، جنت پا لے، یہ علیحدہ بات ہے میرے لیے۔ لیکن یہ آدمی 35 سالہ گولی کھایا، صرف دولت کی دیوانگی میں اس کو مار دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ انسان برا حکومت کرے گا دنیا میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کو نکال دیا گیا پیسے کے بل پہ، امریکہ کی سازش پر، اور عمران خان ایک جو ہے ہٹلر جیسا چال نہیں چلا، ان کو سزا دینا تھا جو واقع پاکستان کا پیسہ لوٹ کے گئے، خالی بولتا رہا، بھوکتا رہا کتے کی طرح، لیکن ہے تو شریف انسان، اس واسطے حکومت نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا قیامت کے قریب شریف انسان حکومت نہیں کر سکتا۔ وہی بات میں آپ کو بامبے، ممبئی جو اب ہے، جہاں دانوں کا شہر کہلاتا ہے، گاڈ فادرز کا شہر کہلاتا ہے، قتل و غارت گیری کا جو ہے قلعہ ہے، قتل و غارت گیری ہی نہیں، شیاطین کا مکہ ہے، استغفر اللہ۔ وہ شخص جو ہے ایکناتھ شنڈے، شیواجی، یہ کیا بولتے، شیو سینا پارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر ادھے ٹھاکرے کو چیف منسٹر سے اتار دیا اور خود بن گیا۔ یہاں شریف انسان کی جگہ نہیں ہے۔ غور سے بات دے رہا ہوں میں، قرآن کو کلیئر کرنے کے لیے دے رہا ہوں میں۔ 2 باتیں دیا، علم کم ہونے سے لاہور کا جو شہر بتا رہا آدمی وہ ہندوازم نہیں ہے، بدھزم بھی نہیں ہے، کیونکہ 2500 سال کا ہی ہے، اور وہ تاریخ بتا رہا 6000 9000، کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ ہزاروں سال، بلین ایئر سے یہ دنیا چل رہی، اس کا بھی کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس واسطے صرف قرآن خود میجک ہے، قرآن خود میراکل ہے سمجھنے کے لیے۔ تاریخ کے اعتبار سے انسان آیا، سبق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کون راہ بھٹک گیا بتایا، اور کون سی راستہ مستقیم سے اللہ کو پا لیا، وہ ولی اللہ ہے، وہ صحابہ ہے، وہ پیغمبر ہے۔ تو یہاں کلیئر سائن ہے۔ اب تیسری بات جو مودی، امت شاہ، راجناتھ اور یوگی کو کوئی نہیں مار سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 اسٹیٹ کی حکومت گر گئی، کوئی بھی لیڈر مرد بن کے ان کی جو دشمنی ہے دوسرے پارٹیوں سے، یعنی بی جے پی کو چھوڑ کے کانگریس کی
پارٹی سے دشمنی ہے یا شیو سینا سے دشمنی ہے یا کیجریوال کی عام پارٹی سے دشمنی ہے، یہ سامنے نہیں لا سک رہے. اس واسطے اللہ بتا رہا انسان ہٹلر کی طرح فرعون کی طرح حکومت کرے گا اور تم ان کا بال بیکا نہیں کر سکو گے. حالانکہ فلمیں بتا رہے، آپ کے سامنے فلمیں، باڈی گارڈ ہے، اندرا گاندھی کی ڈاکومنٹری کے طور پہ مووی بھی بنی. سردار جو ہے باڈی گارڈ کے طور پہ رہ کے اندرا گاندھی کو مار دیے، محافظ خود حفاظت کرنے والا مار دیا، سامنے ہے. پھر یوگی بھی باڈی گارڈز کو لے کے پھر رہا، نہیں مار سکتے کوئی. مودی بھی لے کے پھر رہا، نہیں مار سکتے. یہ جو بڑے بڑے منسٹروں کا پیسہ ہے، یہ باڈی گارڈز کو نہیں خرید سکتے وہ لوگ. کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ مودی کے پیچھے پیسے والے ہیں. امبانی اڈانی جو دنیا کے اندر اتنی تیزی سے پیسہ کمانے والے، یہ یورپ کے بھی نہیں ہے. بل گیٹس ہو یا کوئی اور بتا لو آپ، کوئی نہیں ہے ان کے سامنے اتنا تیزی سے پیسہ کما رہے لوگ. میرے کو دوسرے نام یاد نہیں ہے جو مشہور پیسے والے ہیں، لیکن یہ لوگ جو تیزی سے اب کما رہے ہیں، یہ 2 سالوں میں، صرف 2 سالوں میں، کووڈ-19 کے بعد امبانی اور اڈانی یہ لوگ ہی پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہندوتوا لانے. اس کی ایک بڑی مثال میں دے رہا ہوں. تلنگانہ میں جب مودی اور امت شاہ آ رہے تھے تو اتنا پیسہ خرچ کیا، جبکہ تلنگانہ کا KCR بی جے پی کا نہیں ہے، پارٹی کا. یہ پیسہ کہاں سے ہے؟ امبانی اور اڈانی کا نہیں. جبکہ غریبی نیچے آ رہی، غریبی اتنی آ گئی کہ بھوک کی وجہ سے مار لے رہے لوگ، بھوک کی وجہ سے اپنے جو جسم کے حصے بیچ لے رہے. انڈیا کے اندر بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو بیچ دے رہے ویشا گیری کے لیے، یعنی پراسٹیٹیوٹ کے لیے، پمپس کی طرح، دلال کی طرح. بھوک کے لیے اپنی عورت جسم بیچ لے رہی انڈیا کے اندر، منسٹروں کے پاس، ایکٹروں کے پاس، دلالوں کی طرح بامبے کے اندر. تو کہاں سے لا رہے پیسہ؟ اب تم لوگ نہ تو امبانی کو اڈانی کو بھی نہیں ان کا پیسہ چھین سکتے، نہ تو جو ہے ٹاٹا برلا کو ہاتھ لگا سکتے، نہ وہ بجاج کو ہاتھ لگا سکتے، مہندرا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. مگر اس میں ایک ایسی بات دے رہا ہوں جو ہر وقت میں پنشمنٹ بتاتا ہوں دنیا میں، وہ سب سے بڑا پنشمنٹ اب بتا رہا ہوں. فلم انڈسٹری باہر سے آپ کو بالی ووڈ ہیون دکھے گا، جنت دکھے گا، اندر سے دوزخ ہیل رہے گا. فلمی دنیا کے ستارے آپ کو ایسے مشہور دکھیں گے، لیکن سری دیوی کی دنیا کی زندگی گندگی تھی، انہیں موت کیسی مری آپ کے سامنے ہے. مدھوری دیکشت تمہارے سامنے ہے، کیسی گندی ہے، اس کے ساتھ کون کیسے جو ہے کتنوں کے ساتھ انہیں سوئی. آپ مہیش بھٹ دیکھیں گے، وہ کتنوں کو بچیوں کو برباد کیا، ڈرگس کے دھندے میں رہا. ڈان کہلاتا ہے، گاڈ فادر کہلاتا ہے. اس کی اپنی جو ہے بھانجی جو ہے بہو، اس نے بتایا، کوئی بگاڑ نہیں سکتے ان کا. شاہ رخ خان شراب پی کے لڑ لیا سلمان خان سے. شاہ رخ خان جو ہے پرینکا کے ساتھ بھی سویا بول کے پرینکا بوائے فرینڈ ہے بولی. سلمان خان کئی لڑکیوں کے ساتھ سو کے اپنے چہرے کو جو ہے نور سے ختم کر لیا. اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی، اب بوڑھا گندا دکھ رہا. سنجے دت جو ہے ڈرگس پی کے اپنی صورت گندی کر لیا. آپ کو مثال KGF میں دیکھو کتنا گندا دکھ رہا، شیطان سے بدتر دکھ رہا، انہیں حیوان دکھ رہا. آپ سشانت کو مار دیے، اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. فلم انڈسٹری کے اندر جو ہے انڈر ورلڈ کے لوگ کام کرتے، فلم انڈسٹری کے اندر ڈرگس کے لوگ کام کرتے، فلم انڈسٹری کے اندر عورتوں کو سپلائی کیا. دنیا کا سب سے بڑا ہیل اگر ہے انڈیا میں تو وہ بالی ووڈ ہے. اللہ اکبر.